بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں جناب مستنصر حسین تاڑڑ صاحب کی کتاب کارواں سرائے جاری ہے۔ کارواں سرائے سے آج ہم آپ کو کہانی ماں، بیٹا اور 4 مرغیاں سنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب سڑکیں نہیں تھیں تب صحراؤں اور بیابانوں میں وہ راستے تھے جنہیں صرف مسافر کی آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب کاریں اور ٹرک نہیں تھے تب اونٹ، خچر اور گھوڑے تھے، اور جب ہوٹل نہیں تھے تب کاروان سرائیں تھیں، اور کاروان سرائے کا لازمی جز داستان کو، جو شام ڈھلے اللہ روشن کرتا اور مسافتوں سے چور مسافروں کو کہانیاں سناتا، اور وہ اپنے بوجھل پاؤں اور تھکے ہوئے جسم کو بھول کر ان کہانیوں اور داستانوں کو سنتے اور ایک توانائی سے روشناس ہوتے۔ میں نے اپنے کالم کا نام کاروان سرائے تو رکھ دیا، لیکن آپ کو کوئی داستان، کوئی کہانی نہیں سنائی۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی مجھے فی الحال خبر نہیں، کیونکہ میں اپنے تخیل کے زور سے اس کہانی کو بناتا رہوں گا اور آپ کو سناتا رہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محلے میں ایک خاتون اور اس کا بیٹا آیا کرتے تھے۔ ان کی عمریں کیا تھیں اس کا مجھے علم نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں بے حد غریب تھے۔ دراصل دونوں غریب نہ تھے، صرف ماں غریب تھی، چنانچہ بیٹے کو بھی غریب ہونا پڑا۔ ہمارے ملک میں یہی دستور ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ دولت مند ہیں تو آپ بھی دولت مند ہیں، اور اگر غریب ہیں تو آپ بھی غریب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بے حد غریب تھے اور بالکل تنہا تھے۔ کیوں تنہا تھے یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے خاتون کا خاوند فوت ہو چکا ہو سکتا ہے وہ اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہو۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ماں بیٹا تنہا ہوتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیوں تنہا ہوئے ہیں، بس کسی کوٹری میں رہتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر صبح ماں اور بیٹا رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ شام کو واپس آتے تو ان کی پوٹلیوں میں وہ خوراک ہوتی جو شہر کے مخیر لوگ ان کی جھولی میں ڈال دیتے۔ وہ گداگر تھے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے کہ غریب لوگوں کو کام نہیں دیا جاتا، صرف خیرات دی جاتی ہے۔ ان دونوں کی کوئی فارمل ایجوکیشن بھی نہیں تھی جو کسی ڈھنگ کی جگہ ملازم ہو جاتے، کیونکہ ایسے لوگوں کی فارمل ہنگر باقاعدہ بھوک ہوتی ہے جو نسل در نسل چرتی آتی ہے۔ میں کہانی سناتے ہوئے بھٹک جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس بھی کہانی کہنے کی فارمل ٹریننگ نہیں ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا۔ تو بات ہو رہی تھی ایک ماں اور بیٹے کی جو بہت غریب تھے اور بالکل تنہا تھے۔ جب ان کی باقاعدہ بھوک بڑھ گئی تو ایک روز انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو 50 روپے کا عظیم اثاثہ جمع ہے، کیوں نہ اس رقم سے کوئی معقول اور منافع بخش کاروبار کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سا کاروبار۔ پہلے فیصلہ ہوا کہ چھابڑی لگائی جائے، لیکن اس میں 2 قباحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ چھابڑی میں 50 روپے سے کیا خرید کر رکھا جائے اور بیچا جائے۔ سیب زیادہ سے زیادہ 3 کلو آئیں گے، اگر کیلے ہوں تو بھی 3-4 درجن ہوں گے۔ بازار میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو خرید کر چھابڑی میں سجائی جائے اور چھابڑی بھری پوری لگے۔ دوسری قباحت یہ تھی کہ بازار میں بیٹھنے کے لیے بیٹا بہت چھوٹا تھا اور ماں بہت بڑی، چنانچہ اس کاروبار کا خیال چھوڑ دیا گیا۔ پڑوسیوں سے بات کی گئی تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ کسی مرغی خانے میں جا کر اس رقم سے مرغیاں خرید لو اور پھر انہیں گھوم پھر کر بیچ ڈالو۔ تجویز معقول تھی، چنانچہ دونوں ماں بیٹا 50 روپے کی خطیر رقم اٹھا کر گھر سے نکلے اور فیروز پور روڈ کے نواح میں ایک مرغی خانے سے 4 عدد مرغیاں خرید کر، یہاں تک تو میں نے اپنی زبردست قوت متخیلہ کو بروئے کار لاتے ہوئے کہانی گھڑی تھی، لیکن اس سے آگے میرا ذہن بالکل خالی ہو گیا ہے کہ ان دونوں ماں بیٹوں اور 4 مرغیوں کا کیا کروں، انہیں کیفر کردار تک کیسے پہنچاؤں۔ نہ تجربہ کار داستان گو ہوں، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا، لیکن اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہانی کو کیسے آگے بڑھاؤں۔ اگر یہ کہہ دوں کہ ان دونوں نے وہ 4 مرغیاں بیچ کر معقول رقم کمائی اور اگلے روز 8 مرغیاں خرید لیں اور اس سے اگلے روز 16، تو یہ کہانی شیخ چلی سے جا ملے گی۔ اور اگر یہ سناؤں کہ اس کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اور ان کی باقاعدہ بھوک کا خاتمہ ہو گیا، تو بھی کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ میں کیا کروں؟ آپ ہی کچھ مدد کیجئے، لیکن آپ تو کہانی سننے کے لیے میرے گرد جمع ہیں۔ اگر خود کہانی کہہ سکتے تو میرے پاس کیوں آتے؟
تو پھر مجھے ہی کچھ کہنا پڑے گا۔ چلیے فال نکال لیتے ہیں اخبار سے، کسی بھی تاریخ کے اخبار سے، کیونکہ ہمارے ہاں بیشتر خبریں بار بار اور کچھ خبریں روزانہ چھپتی ہیں۔ تو آئیے اخبار دیکھتے ہیں۔ لیجئے، کام بن گیا، کہانی مکمل ہو گئی، اور صاحب کیا خوبصورت اور ڈرامائی انجام ہے، ملاحظہ کیجئے۔ لاہور، 20 اکتوبر، سٹاف رپورٹر۔ فیروز پور روڈ پر گجو متا کے قریب آج الصبح مزدا ویگنوں کی دوڑ نے ایک خاتون اور اس کے کم سن لختے جگر کی جان لے لی۔ خونی ویگنوں کے ڈرائیور گاڑیوں سمیت فرار ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں 3 گھنٹے تک سڑک پر پڑی رہیں، لیکن انہیں کوئی شخص شناخت نہ کر سکا۔ بالآخر لوگوں نے پولیس کو اطلاع دے دی، جس نے لاشیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ ویگن ڈرائیوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ متوفیہ کی لاش شناخت نہیں ہو سکی۔ متوفیہ کی لاش کے قریب 4 مرغیاں پڑی ہیں، جن میں سے 2 مر چکی ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی مرغی خانے سے آئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ آج الصبح 3 مزدا ویگنیں لاہور سے قصور کی طرف جا رہی تھیں۔ ڈرائیوروں نے آپس میں ریس لگا رکھی تھی۔ جب وہ گجو متا کے قریب پہنچے تو نامعلوم خاتون اور اس کے بچے کو رونتے ہوئے چلے گئے۔ متوفیہ اور بچے کی لاشوں کے قریب 4 مرغیاں تھیں، جن سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ وہ کسی مرغی خانے سے آ رہی تھیں کہ ویگنوں کی زد میں آ گئیں۔ پولیس اس کے ورثہ کو تلاش کر رہی ہے۔ صاحب وارے وارے جائیں ہماری پولیس کے۔ ویگن ڈرائیوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ ہنسی خوشی گاڑیوں سمیت فرار ہو چکے تھے، لاشیں 3 گھنٹے تک سڑک پر پڑی رہیں۔ یہ تو قدرتی بات ہے۔ اگر صرف ماں مرتی تو بیٹا اٹھا کر لے جاتا، اور اگر بیٹا مرتا تو ماں اس کے ٹکڑے سمیٹ لیتی۔ غلطی ان کی اپنی ہے، دونوں ایک ساتھ ہی مر گئے۔ انہیں کوئی شخص شناخت نہیں کر سکا۔ یہ بھی قدرتی بات ہے۔ زندگی میں ان کی کوئی شناخت نہ تھی، مرنے کے بعد کیا ہوگی؟ لیکن ٹھہریے، کہانی پھر بھی ادھوری رہ گئی، کیونکہ 4 مرغیوں میں سے 2 تو ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کا کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے انہیں بھی ریس لگاتے ہوئے ڈرائیوروں کی ویگنوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ لیجئے ناظرین، امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔